یہ ساری نوکرانی ہے، یہ بھی آج جڑی نا گمراہ تھی کھڑی ہے، یہ بھی سارے خلاف بغاوت کرنی پی ہے، یہ بھی آج کے خدا کوئی بھی ہے، فرعون نہیں۔ آقا علیہ السلام فرمائیں بدبخت فرعون کو جس نے میں خبر ملی، فرعون نے تانبے دا ایک ڈھانچہ ہوں کو جڑنا تپوایا، تپوا کے تپواون تو بعد مائی کو کنگھی دے والی کو میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک جہاد تو گزر تھے، ایک جہاد تو میں ونجا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مائی ہے اندے بال ہیں اندہ گھارا لائے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انہیں کوئی بڑی سوڑی خوشبو آنی بھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبریل امین کو آگے جبریل یہ سوڑی خوشبو کی نہ دیئے؟ جبریل امین نے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہے کہ کنگھی آلی تے کنگھی آلی اولاد تے انہاں شوہر ہے انہاں تو خوشبو اللہ پاک نے عطا فرمائی اے انہاں دی خوشبو آنی پئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کیویں؟ عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرعون بادشاہ، فرعون دے دربار دے وچ، فرعون دے گھر دی ایک تریمت، فرعون دے گھر دی ایک عورت ان دی خدمت واسطے ایک مائی صاحبہ بیٹھی ان دے سر کنگھی رہنی، ان دے سر دے وچ کنگھی رہنی بھی مائی صاحبہ کو کنگھی دینے کنگھی ڈھائے پی۔ اس مائی کو کنگھی جو ڈٹھی ہے اس مائی نے بسم اللہ آ کے ان کنگھی کو چائے چاہے، اس مائی نے بسم اللہ پڑھ کے اس کنگھی کو چاہ گی دے۔ جس نے اس مائی نے بسم اللہ پڑھے فرعون دے گھار دی اس تریمت نے آکھے کہ اے سارے فرعون دا نا تا کہہ نہیں جڑا تو نا گھن کے چیز کو چاہے۔ مسلمان دا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی چیز چاہے رکھے انہیں کیا پڑھنے ایسا؟ بسم اللہ پڑھنے۔ کوئی چیز چاہو رکھو کیا پڑھنے ایسا؟ بسم اللہ پڑھنے۔ بسم اللہ برکت ہے، بسم اللہ اللہ سونے دا نا ہے، یہ اندر برکت ہے، اللہ پاک نے اندر عظمت رکھی ہے۔ بہرحال اس مائی نے بسم اللہ پڑھ کے اس کنگھی کو چاہے تے او مائی آکھن پہ گی فرعون دے گھر آلی کہ فرعون دا نا تا یہ نا جڑا تو نا آکھ کے کنگھی کو چاہے۔ تو مائی کنگھی دیون والی آکھن پہ گئی اے اون دا نا ہے جس نے ساری کائنات کو بھی بنایا، تھوڑے فرعون کو بھی اون تخلیق فرمائے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں تو مائی جڑی وہ فرعون دے گھر والی ہے انہیں میں فرعون کو شکایت کی تھی، انہیں فرعون کو مان کے شکایت کی تھی، انہوں نے کہا ایویں ہے کہ یہ ساری نوکرانی ہے، یہ بھی آج جڑی نا گمراہ تھی کھڑی ہے، یہ بھی سارے خلاف بغاوت کرنی پی ہے، یہ بھی آج کے خدا کوئی بھی ہے، فرعون نہیں۔ آقا علیہ السلام فرمائیں بدبخت فرعون کو جس نے میں خبر ملی، فرعون نے تانبے دا ایک ڈھانچہ ہوں کو جڑنا تپوایا، تپوا کے تپواون تو بعد مائی کو کنگھی دے والی کو اور انہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور انہاں شوہر انہاں کو ہوں تانبے دے تپے ہو جڑا وہ ڈھانچہ انہیں پا کے ساڑ چاہ۔ جس ٹائم ساڑن پہ انہیں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مائی دا ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، چھوٹا جہاں بچہ علی شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، اس بچے نے اپنی ماں کو آکے اپنی والدہ کو آکے اماں امتحان آ گئے لیکن امتحان دے اندر قائم رہنے سونے رب نے سب کو حق دے رکھے، حق دے قائم رہنے مصیبت کو گل آ گئی سونے رب دی بارگاہ دے اندر ایسا حق دا پرچار کرنے پیش کیوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 بچے ایہو جہاں جنہوں نے بچپن دے اندر ہارے چھوٹے چھوٹے کھیر پیندے انہوں نے گفتگو کی تھی، 4 بچے ایہو جو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایہو بچہ جس دی والدہ صاحبہ کو کنگھی ڈھٹی دے وہ بسم اللہ پڑھتے کنگھی کو چایا، فرمایا کہ مجھے نمبر دے وہ بچہ جڑا جریج دے معاملے بولیا وہ بخاری شریف دی حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہیت بولیا، فرمایا کہ 4تھا بچہ جڑا کھیر پیندے عمر دے اندر بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سرکار علیہ السلام نے ملاحظہ کی تھے وہ بسم اللہ پڑھنے والی مائی صاحبہ وہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقام عطا فرمایا، اور دے کول اے جا خوشبو آندی پئی کہ کہے کولے جا خوشبو نہیں پئی آندی۔ یہ سونے محبوب السلام نے اور چیزاں بھی ملاحظہ فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ایک بیا جہاز ڈٹھے، سرکار علیہ السلام گزر، سرکار ڈٹھے کہ ایک بندہ ہے اوندا سر ہے اور ایک نال آدمی کھڑے وہ پتھر چاندے دے سر تے مرے دے، سر ٹکڑے ٹکڑے تھی ویندے، او ولا پتھر چاندے ولا انہیں سر کے اندر پتھر مرے دے انہیں سر جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے تھی ویندے۔
بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوبارہ وہ پتھر چاہ کے نہ سر جڑنا سیٹ تھی میں دے وہ بار بار ہوں کوئی میں تکلیف دینا بھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبریل کو پوچھا جبریل یہ کیوں ہے کو تکلیف تھی نہیں تھی اتنا عذاب ہی کو کیوں نہیں تھا بنا پہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ بد نصیب ہے جڑا عشاء دی نماز نہ پڑھتا عشاء دی نماز قضا کرے گا اس سے ایک نماز عشاء دے متعلق معاملہ ہے اس طرح دے سخت عذابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائے یہ رات سارے تمہارے واسطے آج دی رات جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا پرچار کرن دی رات ہے وہی سارے واسطے اے رات بندگی دے آداب سکھن دی بھی رات ہے کہ اساں اپنے دل دے اندر اللہ دی عبادت دی اہمیت گھن کی ہوندے اللہ دی عبادت کا سوچو آج سارے نماز دا کوئی حال نہیں نماز فرض پہلے کوئی نہیں پڑھتا فرض پڑھن تے آج ایک ایجا طبقہ پیدا تھی چکا ہے جیڑا آگے کہ بس فرض ہے نماز باقی بیا نہ سنت دی کوئی اہمیت ہے نہ وطر دی کوئی اہمیت ہے نہ نفل دی کوئی اہمیت ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز نہیں فرض نماز تو علاوہ نماز ہے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا سرکار نے فرمایا کہ وتر واجب ہے جو وتر چھوڑ دے وہ سارے جو نہیں وہ سارا نہیں کتنی تھوڑی کال ہے کہ سرکار نے فرمایا وہ سارا نہیں وہ سارے جو نہیں جو وتر چھوڑ دے میں سنتاں سا چھوڑیے میں سنتاں دے حوالے سا دے سی سنت ہی ہے فرض نہ تھئی صحیح مسلم اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک بیان کی تھی جن اندر الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم سرکار نے فرمایا اگر تساں اپنے نبی دی سنت کو چھوڑے سو تساں گمراہ تھی سو آج تساں سا آدھے ہیں کہ صحیح سنت دی کوئی ویلیو ہی نہیں سرکار علیہ السلام تو سنت دی اتنی اہمیت بیان فرمائی سرکار نے فرمایا سنت چھوڑے سو گمراہ تھی سو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من سننا سنتا غیرنا ولیس منا حکم آقا علیہ السلام جیڑا سارے طریقے تو ساری سنت کو ہاتھ تیرا ہوئے اور سارے جو نہیں یہ سرکار علیہ السلام کے مبارک فرامین ہے سرکار نے صاحب کو یہ سکھائے اسا عبادت واسطے بھی آیا سے اور عبادت فرض بھی ہے سنت بھی ہے وتر بھی ہے خاص طور سے نوافل جا غیر موقع آئے وہ بھی کوشش کرے بنا پڑھے اگر رہ نہیں ہوتی ایک بئی گال ہے وہ نوافل ٹائپ ہے لیکن سنت موقع اور وتر یہ تو لازمی چیز ہے انہوں کو بھی لوگ اہمیت نہیں دیتے جڑا ہاتھ چڑھا کرے بعض گمراہ قسم کے لوگ کم علمی دی وجہ کر کے وہ عوام کو گمراہ کرنے واسطے اس طرح جا گالی آگ لینے صحیح اللہ پاک نے 5 نمازاں فرض کی تھے فرض نماز نے ٹوٹل رکھا تھا اتنے ہاں جتنا مولوی نے ایک نماز دی گالی حالانکہ وقت تھوڑا ہے کہ اس وقت میں مکمل طور سے گفتگو نہیں کہنا کیونکہ یہ مکمل لمبی چوڑی گفتگو تھی ویسی بندہ نا چیز نے پچھلے جنے ایک گفتگو ایک زیادہ بیان اندر کی تھی اور وہ فیس بک پیج دے آج ہی اپلوڈ اسوں کو کر دے سوں کہ ان اندر تمام نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ ہر نماز ہر رکعت دے متعلق اسا حدیث بیان کی اور وہ بھی کتاباں عربی عبارت سنائی نال اسا حوالہ ہوں بیان کی کو تسا سنو تو پتہ لگے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت بیان فرمائی اچھا غالب زندگی یہ ہے کہ بعض ایسے لا علم نالائق قسم کے لوگ پیدا تھی چکے جڑے عوام کو عبادت دی ترغیب دیون دی بجائے عوام کو وقت آدم کیا نمازاں کٹھے پڑھی ونجو یا بعض ایجا نالائق پیدا تھی چکے جڑے نماز دے وچ سنتاں دی لوگوں دے دل دے اندر اس طرح دی گفتگو کرنے کہ سنت دی اہمیت ختم تھی وتر دی اہمیت ختم تھی ایجا نالائق قسم کے لوگ پیدا تھی چکے آگے کیا ہے اگر ایسا لوگوں کو آپ سو اتنا رکھاتے ہیں تو کوئی نماز پڑھ سی اور بد نصیب ہو اساں دا پیدا ہی واسطے کیتے گئے عبادت اللہ دی کرن واسطے ہن کہیں کو اگر کلمہ پڑھاونے کوئی بندہ کل کو دانشور کھڑا تھی کڑے سیاںا بھئی کہیں کو اگر آپ سو کلمہ پڑھ سے نماز پڑھنی پوسی کلمہ پڑھ دے حج کرنا پوسی کلمہ پڑھ دے زکات دینی پوسی کلمہ پڑھ دے روزہ رکھنا پوسی پورا مہینہ بھوکا رہنا پوسی اگر کوئی تھا دانشور کھڑا تھی ونے وہ آکھے او مولوی صاحبہ اگر تساں 100 روزے رکھنے یا زکات دینی ہے کیڑا ول کلمہ پڑھ سی یہ تو اوکھے کامل مہینہ بھوکا کون آندا کیا یہ بد نصیب دی گال کو مان گی نہ ویسے نہ یہ جا بد نصیب اللہ معاف کرے آنے والے وقت دی اے نہ آکھ دے کہ سرکار نے تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جائے لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت چلا گئے ایک بد نصیب اے ہی نہ آکھ دے نہیں تو محمد رسول اللہ سرکار فرمائے نہیں
ایو جا بد نصیبہ دا ڈر ہے کہ آنے والے وقت در امت کو اس طرح دے بھی گمراہ نہ کرنے۔ اللہ پاک صاحب کو ہدایت عطا فرماوے، اللہ پاک صاحب کو عبادت دی محبت عطا فرماوے، اللہ پاک اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے صاحب کو ایمان دی سلامتی دے وے۔ عبادت دی سارا زندگی دا مقصد ہے، عبادت میں میرا سا کوتاہی نہ کروں، جی میں صاحب کو 4 پیسے آنے سارے کتاؤں آمنے ہوئے نہ آمنے ارمان لگ گئے، یہ میں سارے 4 رکعتاں جی میں صاحب پڑھنے ہیں، اگر نہ پڑھ سکوں میں صاحب کو ارمان لگی۔ اللہ دے جڑے فرض ہیں انہوں نے ایسا کوتاہی کروں وہ ہی نہ کر سکوں، سب کو ارمان لگنا چاہیے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔